یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد ہو جان گے، یسو دے نام تے آزاد ہو جان گے۔ یسو 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 یسو۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، حزقیل 36واں باب۔ حزقیل 36واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے پڑھیں گے۔ حزقیل 36واں باب 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، اسی کہ تو ہی حمد ثنا اور ستائش کے لائق ہے۔ تیرا گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اپنے لوگوں کو اپنی پناہ اور اپنی حضوری میں آئے خدا کلام کے شنوا ہونے کے لیے پرپیئر کر، تاکہ یہ میں سننے والا ہی نہیں بلکہ عمل کر سکے۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں، اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تاکہ میں اپنی علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ حزقیل 36واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔
آج کا ہمارا مضمون ہے امراض قلب سے شفا کے لیے ضروری اقدامات۔ آج کا مضمون ہے امراض قلب سے شفا کے لیے ضروری اقدامات۔ عزیزوں، خدا کی کلام مقدس میں ایک ایسے دل کا ذکر ہے جو کام نہیں کر رہا اور انسان کو نیا دل چاہیے۔ جب انسان کے دل میں چھوٹی موٹی بیماری ہو تو آپ کارڈیو ویسکولر جائیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن جب دل بہت زیادہ خراب ہو جائے اور آرٹریز میں ڈیزیزز ہو، یعنی کورنری آرٹریز، اب ان میں تکلیف ہو تو وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، یا پھر پیریفیریل آرٹیریل ڈیزیزز ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، یا پھر ایتھرو سولوریسس ڈیزیزز ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس کے خطرناک گریو کانسیکوینسز دل پر ہوتے ہیں، اور جس سے ہارٹ کا اٹیک یا دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور کارڈک فیلئر ہونے کے بعد انسان مر سکتا ہے۔ لیکن کارڈک فیلئر سے پہلے ہی اگر اچھا کارڈیالوجسٹ مل جائے جو ان کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز پر اس کی نظر ہو اور ڈائیگنوز کر سکے تو وہ شفا پا سکتا ہے۔ لیکن اگر لیٹ ہو جائے اور فیلئر کے بالکل قریب ہو جائے تو پھر ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر کہتے ہیں، پھر کارڈیولوجسٹ کہیں گے اب اس دل کو بدلنا پڑے گا۔ اب نہ تو آرٹریز کا مسئلہ رہا ہے اور نہ پیریفیریل آرٹریل ڈیزیزز ہیں، اور نہ ہی اب ایتھرو سکلیروسس ڈیزیزز ہیں۔ اب یہ دل بدلنا پڑے گا، اور ایسی ہی صورتحال ہم حزقیل میں دیکھتے ہیں جہاں خدا ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا ذکر کرتا ہے۔ اور جدید اگر آپ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز پر سرچ کریں یا ریسرچ کریں تو یہ تقریباً 21ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا، لیکن ہزاروں سال پہلے اسپرچولی ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا ذکر ہم حزقیل میں پڑھتے ہیں۔ اور جتنے بھی کارڈیولوجسٹ میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا تو ٹھیک انہوں نے یہاں سے لیا کہ دل کی تبدیلی کا، ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا انہوں نے آئیڈیا حزقیل سے لیا۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیے حزقیل 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا۔ اس کے معنی ہے ہارٹ کی ریپلیسمنٹ یا ٹرانسپلانٹیشن۔ اس کے معنی ہے کہ وہ دل اب صحیح نہیں رہا، اور دل کا خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب خدا سے ہٹا، خدا کے آئین سے ہٹا، اب اس دل میں ڈیزیزز ہیں۔ جب دل خدا سے ہٹتا ہے اور دل خدا کے گھر سے ہٹتا ہے اور دل خدا کے کلام سے ہٹتا ہے تو پھر اس میں کورونری ڈیزیزز بھی، پیریفیریل ڈیزیزز بھی اور ایتھرو سکلیروسس ڈیزیزز بھی اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر اس قدر کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا دل فیل ہو جاتا ہے، کارڈک فیلئر، کارڈک اریسٹ جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے کہ کارڈک اریسٹ، ایک دم دل بند ہو گیا اور انسان مر جاتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا کتنا عظیم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں،
اب وہ چاہتا ہے کہ دل کو تبدیل کر دے، اور جب وہ دل کو تبدیل کرتا ہے تو اب دل جو ہے اس کا، اب یہ جو بیماری ہے یہ کارڈیو مایوپیتھی نہیں یا دل کے مسلز کا ویک ہونا نہیں، بلکہ دل کے ناکارہ ہونے کی بات ہے۔ اب خدا اس کے ٹرانسپلانٹیشن کی بات کرتا ہے، ایک ایسا ڈیسیشن لیتا ہے کہ میں دل کو بدل دوں گا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھیں امراض قلب کے ماہر 21ویں صدی میں انہوں نے ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا سوچا، لیکن خدا اس سے بہت پہلے ہی اس کے علم میں ہزاروں سال پہلے ہی وہ ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کا کانسیپٹ دے چکا ہے۔ اور کیوں دل کو بدلتا ہے؟ کیونکہ اب اس دل میں جن بیماریوں کا بھی میں نے ذکر کیا، جو میڈیکل سے شاید وہ سمجھیں، جن بیماریوں کا بھی میں نے ذکر کیا جو پیورلی کارڈک ڈیزیزز ہیں، اب وہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اب ان کا علاج نہیں ہے، ناقابل علاج ہے، اور دل کی حالت یہ ہے اب فیلئر اور اس کے ڈس فنکشن کی طرف یا ڈس اورینٹیشن کی طرف یا پھر دل کے اریسٹ ہونے کی نوبت آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں نیا دل دوں گا، اور پرانا دل جو خدا سے دور ہے اس کو وہ ریپلیس کرتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کرتا ہے۔ لیکن کیوں؟ آئیے دیکھیں ذرا 27ویں آیت، اور میں اپنی تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے۔ کہتا ہے کہ اس دل کے ساتھ صحت مندی نہیں ہے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے امراض قلب سے شفا کے لیے ضروری اقدامات۔ ہمیں ضروری قدم یہ اٹھانا ہے کہ ہم کسی ماہر قلب کی بجائے عظیم تر ماہر قلب اور خالق کے انسان اور خالق کی کائنات کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے حضور آ جائے، اور یہ چھوٹی موٹی جو ڈیزیزز ہیں آرٹریز کی یا دیگر جو اس کے مسلز کی ہے، یہ تو بہت معمولی بات ہے، وہ تو ٹرانسپلانٹیشن کر دیتا ہے، وہ تو رینیو کر دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے۔ کبھی آپ کو لگے گا آپ کا دل بیٹھا ہے، سانسیں پھول رہی ہیں، یعنی شارٹنس آف بریتھنگ ہے، لیکن جب آپ خدا کے قدموں میں آئیں گے وہ آپ کی دل کی حالت کو بدل سکتا ہے، آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری قدم جو اٹھانا ہے، ہم یسوع کے قدموں میں آئیں اور اس دل میں اس کے کلام کو رکھے، اور جب اس کے کلام کو رکھیں گے تو وہ بیماریاں جو دل کی ہیں جاتی رہیں گی۔ اور اب خدا آئیڈیا دیتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اور جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دل کثیف ہے، آلودہ ہے اور مرض میں مبتلا ہے، تو ہم خدا سے خود درخواست کریں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے زبور 51 اور اس کی 10ویں آیت۔ زبور 51 اور اس کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں از سر نو مستقیم روح ڈال۔ اب ہم اس سے درخواست کریں کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ اب وہ دل کا پیدا کرنے والا ایک اور خاص بات، اگر جو جدید میڈیکل سائنس کو دیکھیں نا، ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کیسی ہوتی ہے؟ کسی کا دل لے کر کسی کو دیا، انہوں نے بس ٹرانسپلانٹ کیا لیکن دل کو پیدا نہیں کیا۔ They have not created heart. They just took the heart، دل لیا اور کسی کے دل میں ڈال دیا۔ لیکن یہاں تو صورتحال ہی چینج ہے، خدا سے کہتے ہیں میرے لیے نیا دل پیدا کر۔ اب جو اگر آپ کسی بھی
کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جو کارڈیوویسکولر کا ہے یا ہارٹ ڈیزیزز کا ہے، آپ ڈاکٹر سے کہیں میرے لیے آپ دل پیدا کریں، وہ کہے گا بھائی میں کہاں سے پیدا کروں، میں تو خود مخلوق ہوں۔ لیکن ہمارا خدا ہمارے لیے دل پیدا کر سکتا ہے، ہمارے لیے دل بنا سکتا ہے۔ اس نے پہلے بھی بنایا ہے اور پھر دوبارہ ہمارے لیے دل بنا سکتا ہے، اور اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ عزیزو، جب پاک دل آپ کے اندر پیدا ہوگا تو دل کے امراض نہیں ہوں گے، ایول اسپرٹس آپ کو ستائے گی نہیں، ناکامیاں آپ کا پیچھا نہیں کریں گی، آپ کا جسم بالکل صحت مند ہوگا۔ اور دنیا بھر میں یہ ہے کہ دل انسان کا سب سے ناگزیر عنصر ہے، سب سے ضروری آرگن ہے۔ آپ کا ہر آرگن جو ہے نا، ہر اوزا، ہر آپ کا آرگن ریسٹ کرتا ہے، ہاتھ ریسٹ کر رہا ہے، آپ کا آنکھیں بند ہوگی ریسٹ کر رہی ہیں، ٹانگیں چلتی ہیں لیٹے ریسٹ کر رہی ہیں، آپ کے آرگن ریسٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ماں کے پیٹ میں ایمبرو ہی ہے نا، اور دل کی دھڑکن سٹارٹ ہوئی، اس نے ریسٹ نہیں کرنا، اور جس وقت دل نے ریسٹ کیا اس وقت آپ ریسٹ ان پیس ہو جائے گے۔ ریسٹ ان پیس سمجھ گئے؟ اب دن نیند سو گئے، آپ قبرستان میں جائے گا RIP لکھا ہوگا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا بشر صاحب ایک سمجھ نہیں آتی، گورا قبرستان میں قبر پر نا ریپ لکھا، RIP لکھا ہے، RIP لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایبریویشن ہے ریسٹ ان پیس، یعنی سوئے ہوئے ہیں یہ آرام سے۔ جب آپ کا دل ریسٹ کرتا ہے نا تو آپ ریسٹ ان پیس ہو جائیں گے۔ اور دل جب ماں کے پیٹ سے دھڑکتا ہے، دل لاسٹ یہ ریسٹ نہیں کرتا۔ کتنا ناگزیر آرگن ہے، اور اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر، تاکہ ہر دھڑکن میں پاکیزگی ہو، ہر دھڑکن میں۔ اب اگر دل پاک ہے، دل کا کام ہے کہ آپ کے بلڈ کو جو لیور سے آتا ہے وہاں سے وہ اس بلڈ کو پورے آپ کے ہر آرگن میں سپلائی کرے۔ اب آپ کے یہاں تک بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، یہاں تک، ٹو تک، ہیڈ تک، سرے تک، اور اس کے وہ پمپ کرتا ہے اور آپ کا خون وہاں پہنچتا ہے اور پھر سرکولیٹ ہوتا ہے، پھر لیور سے پھر پروسیس ہوتا ہے، پیوریفائی ہوتا ہے، اور آکسیجن کے ساتھ پھر واپس، یعنی آکسیجن لنگ سے پھر ہوتا ہوا آکسیجن کے ساتھ پھر ہارٹ میں جاتا ہے اور بریتھنگ لیتے ہیں۔ اب بریتھنگ سے آکسیڈائز ہوتا ہے اور پھر جسم کے حصوں میں پہنچتا ہے۔ اب سوچے اگر آپ اس کو روحانی طور پر دیکھیں تو زبور نویس کہتا ہے میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ جب پاک دل ہے تو اس کا ہر خون کا قطرہ پاک اور ہر آرگن تک پاکیزگی، اور ایز اے ہول بحیثیت مجموعی تمام جسم پاک۔ اس لیے دل کی پاکیزگی، اور اگر دل بیمار ہے آپ کا سارا جسم بیمار۔ اب دل کمزور ہے، 3-4 سیڑھیاں چڑھیں گے نا اور سانس پھول جائے، کہہ کہ بس کوئی خبر ایسی سنی پتہ چلا فیٹ ہو گئے، دل کمزور ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو پھر آپ سروائیو بھی کریں گے۔ اور کارڈیوویسکولر ڈیزیزز جو ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل اور بلڈ ویسلز میں شامل ہوتی ہیں۔ اب خداوند سے جب ہم درخواست کرتے ہیں کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر، تو پھر کارڈیوویسکولر ڈیزیزز اس دل میں نہیں ہوگی، پھر کارڈیو مایوپیتھی اس دل میں نہ ہوگی، پھر ایتھرو سیلیوریس ڈیزیزز نہ ہوگی، پھر کورنری آرٹریز جو ہیں ان میں کمپلیکیشن نہ ہوگا۔ آپ کا دل بالکل پاک ہے اور کامل پاکیزگی کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے، اور ہر دھڑکن پر یسوع اور ہر دھڑکن پر اس کا پاک لہو
اس دل کو ری انفورس کرتا ہے اور آپ کو کبھی بھی بیماری دل کی نہ ہوگی اور آپ کے دل کی دھڑکنیں پاک، اس لیے کہ پاک کا نام آپ کے اندر ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں تیرے کلام کو رکھ لیا۔ اور دیکھیں میرے ساتھ، خدا دل کو جانچتا ہے۔ یرمیہ 17واں باب اس کی 10ویں آیت کو نکالیے۔ یرمیہ 17واں باب 10ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ اب دل کو جانچنے والا خدا ہے، دل کو بھی اور دماغ کو بھی۔ اب دماغ کو اس لیے کہ دل کا انسانی دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور سربو ویسکولر جو ڈیزیزز ہیں، سربو ویسکولر ڈیزیزز، یہ دماغ میں خون کم پہنچتا ہے تو یہ والی ڈیزیزز جو ہیں یہ سربو ویسکولر ڈیزیزز کہلاتی ہیں، یعنی دماغ میں جو خون کی سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دماغ کا اور دل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور دل ہے جو دماغ کو خون پہنچاتا ہے، اور سربو ویسکولر ڈیزیزز جب ہوتی ہیں تو برین کو خون نہیں پہنچتا اور برین بھی پراپر کام نہیں کرتا، کبھی بھول جاتا، کبھی یادداشت کا مسئلہ، کبھی یہ کہ کیا کرنا ہے، اور اس کے باڈی پر اس کے ایڈورس ایفیکٹس ہوتے۔ اور برین جو ہے، برین آرگن ہے، لیکن اس کا فنکشن جو ہے اس کا نام مائنڈ ہے۔ پھر انسان کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ اگر سربو ویسکولر ڈیزیزز ہیں تو پھر اس کا مائنڈ جو ہے اس کی ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے، پراپر اورینٹیشن نہیں ہوتی۔ عزیزو، کس قدر خدا عظیم ہے کہ وہ ہمارے دل کو بھی جانچتا ہے اور دماغ کو بھی۔ ایسے ہی کہ جیسے کچھ شخص اگر کوئی چیز چلا کر سٹینڈ بائی رہتا ہے۔ میں پنجاب گیا، ایک شخص وہ جنریٹر، وہ الیکٹریشن تھا، جنریٹر چلانے پر انہوں نے رکھا تھا، وہ جنریٹر کو چلا کر اس کو جانچتا رہتا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے۔ ابھی چرچ میں ایک صبح کے وقت آتا ہے، وہ کہتا ہے میں انجن کو اوکے کرتا ہوں، یعنی ریلوے اسٹیشن سے نکلتا ہے تو میں اس کو جانچتا ہوں، چیک کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں رپورٹ دیتا ہوں تو وہ نکلتا ہے۔ اب چلانے کے لیے اور چلتی ہوئی چیز کو جانچنے کے لیے کوئی موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ خرابی سے پہلے ہی اس کو قابو پایا جائے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا! وہ ہمارے دل کو اور ہمارے دماغ کو جانچتا ہے، اور جب آپ کا دل جانچا جائے گا تو دل میں ڈیزیزز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ خدا کی نظر آپ کے دل پر ہے اور آپ کے دماغ پر ہے، پھر سائیکولوجیکل ڈیزیزز ڈیولپ نہیں ہوں گی، نفسیاتی جو بیماریاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، کارڈک ڈیزیزز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، اب وہ بھی نہیں ہوں گی۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو ہمارے دل پر بھی اور ہمارے اس دماغ پر بھی اثر کرتا ہے۔ اور پھر کبھی چیسٹ پین ہے، انجائنا ہے، درد ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں بہت مجھے درد ہو رہی ہے، لیکن جب خدا کی نظر ہے تو انجائنا تک نوبت ہی نہیں آئے۔ کتنا عظیم ہے خدا کہ وہ ہمارے دل کو جانچتا، ہمارے دماغ کو بھی جانچتا ہے۔ اس لیے شاید جو میڈیکل سائنس سے وابستہ وہ تو جانتے ہو کہ ہمارے
ہر چیز جو ہم کام کرتے ہیں نا ہمارے برین تک اس کا جاتا ہے ریسپانس، پھر وہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے. اور یہ اتنا کوئک سسٹم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ہاتھ لگائے فوراً آپ جیسے آگ کو ہاتھ لگائے کمانڈ ہوگی کہ نہ یہ نقصان دہ ہے، کوئی ایسی خطرناک چیز کو فوراً آپ کو برین جو ہے وہ کمانڈ کرے گا کہ نہیں یہاں سے نہیں. سانپ نظر آئے بھاگیں، آپ کو کمانڈ کرے گا کہ فلی فرام دس ڈینجر عزیزو. اور اگر ڈس فنکشن ہو گیا تو آپ کا بدن لاس میں جائے گا. آگ کو ہاتھ لگا لیا، آگ میں کود گئے یا ایسا جو نقصان کا باعث ہے، تو وہ دماغ کی اور دل کی بیماریاں آپ کے جسم کو تباہ کرتی ہیں. لیکن خدا اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے دل کو اور ان کی دھڑکنوں کو جانچتا ہے. اور خدا کو یہ بھی معلوم ہے جتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں شرارتی بھی ہوتے ہیں. چھوٹے بچے نا ڈل اور ڈفر ہوگا نا وہ اتنا شرارتی نہیں ہوگا، اور جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا نا اتنا شرارتی بھی ہوگا. اور چونکہ ہارٹ یا دل یہ وائٹل آرگن ہے اور بڑا اہم ہے، اس لیے یہ ہیلا باز بھی ہے. آئیے ذرا دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت. کلام خدا میں یرمیہ 17واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. اب یہ ہیلا باز ہے لیکن اس کا علاج شاید کسی کارڈیوویسکولر سے بھی نہ ہو، کسی کارڈیالوجسٹ سے اس کا علاج نہ ہو کیونکہ لا علاج ہے. لیکن اس کا علاج یسوع کے پاس ہے. اس کا علاج شافی خدا کے پاس ہے، کیونکہ وہ دل کو پیدا کر سکتا ہے، اور جس سے پیدا کیا ہے نا وہ اس کے رگ رگ سے بھی واقف ہے، اس کے مسل سے بھی واقف ہے، اس کے چیمبر سے بھی واقف ہے، اور اس کے وال سے بھی واقف ہے، اور اس کی فنکشننگ سے بھی واقف ہے. کچھ ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ ایک شخص کہہ رہا میں بکرے لینے گیا، کہنے لگا دانت دیکھا کہ بھائی کتنا ہے، زیادہ بڑا تو نہیں ہے. ابھی ایک بتا اسے کہ بھائی ہمیں دانت دیکھنے کی کیا ضرورت، ہم نے تو دل گرے ہیں اس کے، خود پالا. اب شاید کارڈیولوجسٹ دیکھے کہ صورتحال کیا ہے، لیکن خدا جس سے پیدا کیا ہے اس کے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی مانند ہے. اسے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، اسے کسی ECG کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بس سب کچھ کو جانتا ہے کیونکہ خالق ہے. اور آپ جب اس کے قدموں میں آئیں گے نا، آپ کا دل کتنا ہی ہیلا باز، یہ ہے ہیلا باز، یہ شافی کے پاس نہیں جانا چاہے گا، یہ ہیلا باز ہے چرچ نہیں آنا چاہے گا. کہے گا کہ چلے جی مجھے لے جاؤ، وہ سے ہے کہے گا دل کا مرض ابا کو تھا، ابا کو ہم نے کہا چرچ چلے گا نہ بھائی نہ، مجھے نہ، آپ دل والے اسپتال لے جاؤ. یہ ہیلا باز ہے کہ بھئی جہاں سے شفا ہے وہاں نہیں، لے جاؤ کسی اور جگہ، لے جاؤ پیر کے پاس، لے جاؤ فقیر کے پاس. لیکن آپ جب جان لیتے کہ یہ ہیلا باز ہے، پھر آپ اس کو مسیح کے قدموں میں لاتے ہیں، اور شافی یسوع آپ کے دل کو، آپ کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی قدرت سے وہ دور کر دیتا ہے. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں خدا چاہتا ہے کہ پاک دل ہو. جب پاک دل ہے تو دل ڈیزیز سے مبرہ ہوگا. متی کی انجیل 5 باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھیے. متی کی انجیل 5 باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اب ہیلا باز جو ہے، جو دل ہیلا باز ہے وہ خدا کو نہیں دیکھتا، لیکن جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے.
اور جب خدا کو دیکھتا ہے تو خدا اس دل کو جانچتا ہے، اور جانچتا ہے تو ایگزیکٹلی جہاں تکلیف ہے نا اسی حصے کو وہ ٹھیک کرے گا۔ چند سال پہلے کارڈیوویسکولر انسٹیٹیوٹ میں ایک شخص ایڈمٹ تھا، اس کی بانجی ہمارے پاس آتی تھی، تقریباً رات 2-2:30 بجے ڈاکٹر سے کہا کہ بس اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا بس ریلیٹیوز کو پہلے ہی انہوں نے بتا دیا 1-2 گھنٹے۔ اب اس نے سمجھ لیا، اس نے کہا بھائی کیا باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہاتھ سے نکل آئے، سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا دل ہیلا باز رہا، میں خدا کے گھر کبھی نہیں گیا، میں موقع ملتا بھی تو میں نہیں جاتا، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کا خادم آئے اور میں توبہ کروں، اور میرا دل ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، اور یہ ڈیزیزز ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میرا یسوع اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ امراض، آج کل ہمارا مضمون ہے امراض قلب سے شفا کے لیے ضروری اقدام۔ اب اسے قدم اٹھایا، اسے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو یسوع ٹھیک کرے، اور جب میں گیا اس کے آنسو نکلے، اس سے کہا یہ دل بڑا ہیلا باز ہے اور میں اس کے ہیلے کو سمجھ ہی نہیں پایا، لیکن آج اب جب ڈاکٹر سے جواب دے دیا ہے، اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دل اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف یسوع سے ہو سکتا ہے۔ اس دل کو اگر ٹھیک کوئی کر سکتا ہے نا تو یہ کارڈیوویسکولر کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے، اس کو کر سکتا ہے تو میرا یسوع کر سکتا ہے۔ اور بس آج سے میں یسوع کا، یہ دل بھی اس کا ہے، اس دل کو وہ رینیو کرے گا، اس دل کو بنائے گا، اس دل کو مجھے بخشے گا، اور نیا دل خدا مجھے دے دے گا۔ مجھے اس دل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب یسوع والے دل کی ضرورت ہے۔ اور اس کے آنسو نکلے، روتا گیا، اور اس نے میرے پیچھے اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی تو وہ ایسے حشاش ہو گیا۔ اب اس دعا کے دوران خدا نے، یسوع مسیح نے اس کے دل کو بدل دیا، اور شافی نے چند سیکنڈز میں، نہ اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، نہ اس کے بائی پاس ہوا، بلکہ خدا نے دعا کے دوران اور اس کی توبہ کی فریاد کے دوران ہی خدا نے اس کے دل کو بدلا، اور وہ شخص آج بھی سے ابھی چند دن پہلے مجھے مارکیٹ میں ملا، اور اس نے کہا شکر ہے جی یسوع کے فضل سے دل بالکل ٹھیک ہے۔ عزیزوں، اپنے دل کی بحالی کے لیے، دل کی شفا کے لیے، دل کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آپ یسوع کے پاس آئیں، اور وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ، ایسا بھی نہیں لے گا، آپ ہارٹ کا ہوگا، صرف بائی پاس ہی ہوگا تو لاکھوں میں ہے خرچہ، اب اگر انٹینسو کیئر یونٹ میں ایڈمٹ ہے تو آپ کا لاکھوں روپیہ بل آ جائے گا، لیکن یسوع مفت شفا دیتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ عبرانیوں 4 باب اور اس کی بات یہاں، عبرانیوں 4 باب اور اس کی بات میں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 4 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اب خدا کا کلام، جب آپ خدا کا کلام سنیں گے نا، جیسے آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو پورے بدن میں تحلیل ہو جاتا ہے وہ لیکوڈ، اسی طرح جب آپ کلام سنتے ہیں آپ کے کانوں سے یہ آپ کے پورے بدن سے گزر جاتا ہے، اور بلکہ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے، اور سب کچھ کو وہ ٹھیک کرتا ہے۔
اور اتنا مؤثر کا لفظ ہے، ایفیکٹو ہے اتنا کہ آپ کے بند اور گودے سے گزر جاتا. گودا ہڈی کے اندر ہوتا ہے جسے آپ بون میرو کہتے ہیں، یعنی یہ بون میرو کے اندر بھی کلام گزر جاتا. اب ہارٹ جو پمپ کرتا ہے آپ کا خون جہاں جہاں پہنچاتا ہے نا، اور جہاں جہاں بھی کمپلیکیشن ہے، صرف ہارٹ ہی نہیں بلکہ ہارٹ کا جہاں جہاں کنٹرول ہے ان سارے آرگنز کو خدا کا کلام تازگی اور تقویت بخشتا ہے. لیکن افسوس خدا کا کلام سننے نہیں آتا، کیونکہ بہت دل بڑا کمزور ہے، سانسیں اکھڑتی ہیں، بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بس ایسے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں ہے. لیکن کلام نہیں سنتے، خدا کے گھر نہیں آتے، 2 مہینے گائے، 6 مہینے گائے، اور ویسے کہیں گے ہمارا دل تو خدا کی طرف ہے، کہیں گے ہم تو یسوع کے ہیں، لیکن آپ کے دل تک وہ کلام آپ کے پہنچنے نہیں دیا. پھر کہیں گے بس ادھر تکلیف ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، پتہ نہیں انجائنا ہی نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہے، یا پھر شاید رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز ہیں. جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا، یہ جب بچپن میں بیمار بندہ پڑتا ہے نا، چھوٹی عمر میں جب بیمار یعنی فیور ہوتا ہے، اس فیور سے اس شخص کے بدن پر اب جو ویکنس ہوتی ہے، اکثر کہتا ہے نا بس جس کو بخار ہوا اور اس کے بعد تو بس دل جو ہے نا ایسا کمزور ہوا. تو جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز ہیں یہ رومیٹک فیور سے ہوتا ہے، یہ بچپن میں ہوتا ہے، اور اس سے اسٹریپٹوکوکل ہوتا ہے، اور یہ ایسا انفیکشن ہے جو وال کو کمزور، ہارٹ کے وال کو کمزور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دل کے پٹھوں کو یہ کمزور کر دیتا ہے. اور پھر جب عمر تھوڑی بڑھتی ہے نا تو اس کا دل کمزور ہوتا ہے. لیکن جب آپ یسوع کے قدموں میں آئیں گے نا تو بائبل مرکز کی انجیل میں بیان کرتی ہے، آئیے ذرا دیکھیں، خدا ہارٹ تک اس دکھ کو پہنچنے نہیں دیتا. مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت، مرکز کی انجیل پہلا باب 30ویں آیت. شمن کی سانس تب پہ پڑی تھی، انہوں نے پھر فور اس کی خبر اسے دی، اسے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا، تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگے. اب جب بخار ہو تو اس سے پہلے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہو، بخار میں یسوع کے پاس آئے اور وہ آپ کے فیور کو ختم کر دے گا. جب آپ کا فیور جیسے ہی ہوا، بخار ہوا، آپ مسیح کے پاس آئے، مسیح نے بخار کو ختم کیا، تو پھر یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہوئی. کہتے ہیں بس یہ بخار چڑھا ہے، بخار ہوا اس کے بعد نا بس تھوڑا سا بھی چلتا ہوں نا سانس بھول جاتی ہے، دل ایسے کمزور ہوگا، کمزور ہو گیا. سیب کا مربع کھا لیں گے، لیکن خدا کا کلام جو سیب کے مربے سے زیادہ مقوی قلب ہے نا، اس کلام کو نہیں لیں. کہہ گے نہیں، پھر کوئی اور کہے سیب کا مربع کھا، کہنا بھائی جی سیب کا مربع خالی تھوڑی ہے، اس پر چاندی کا ورق لگا کے کھائیں، چاندی کا ورق لگا کے کھا لیں گے. لیکن خدا کا کلام جو سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے، وہ نہیں سنیں گے. اور جب نہیں سنیں گے نا، پھر جب تھوڑی اور عمر ہوگی نا، پھر رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز ہوگی، دل کی بیماری، کیونکہ وال کمزور اور ہارٹ کے مسلز کمزور، اور پھر جان ہی نہیں، تھوڑا سا کام کیا ایسے جوانی میں بوڑھے ہو گئے. لیکن جب آپ خدا کے ساتھ ہیں اور آپ کے دل کو خدا آپ کی قدرت سے تھوڑا سا پڑھیں گے نا، تو ایسا دل بیٹھا بیٹھا دل ہی نہیں چاہے گا، اٹھتا آ جائے گا کتاب ادھر پھینک گا بس. لیکن جب آپ مسیح کے قدموں میں نا، آپ کا دل جو ہے مضبوط ہوگا، آپ گھنٹ کو پڑھ سکے. میرے پاس ایک آیا، کیا لگا آپ
وہ غیر مسیح کا کہہ رہا جی آفرین آپ پر اتنی کتابیں، کہنے لگا میں نے ایک لکھی، جب ایک لکھی دوسری میں لکھنے لگا مجھے ہارٹ کا مرض ہو گیا. کہنے لگے مسلسل بیٹھے رہنا اور لکھنا، اور ایک ہاتھ میں کتاب، کہنے لگے ادھر یہ والا مجھے بہت تکلیف، لکھتے اور مسلسل ایکسٹینسively بیٹھا تو بس کہنے لگا کہ گردوں کی تکلیف ہوئی، اور گردوں کی تکلیف سے جو ہے نا ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی. کہنے لگا کہ آفرین ہے آپ نے اتنی لکھ لی. کہہ رہے یہ کیسے لکھی؟ میں نے کہا اس کا راز بتاتا ہوں. میں نے کہا میں مسیح سے دعا کرتا ہوں اور ہمارا یسوع تو اتنی قدرت رکھتا ہے، دل کو مضبوط کر دیتا ہے، وہ تو ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کر دیتا ہے. آج جوانی میں آپ ایسا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کام کریں گے تھک جائیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے تھک جائیں گے، اپنی نصابی کتابیں بھی نہیں پڑھیں گے، اس پر بھی ان کا دل نہیں چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل کمزور، ان کے دل کے پٹھے کمزور، اور وہ کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرنے کی سکت ہی نہیں رہتے. لیکن جب آپ شافی کے پاس آئیں گے نا تو وہ آپ کے دل کو بدل دے گا کہ آپ اس کا کلام پڑھیں. یہ بات ذہن نشین کریں. میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، دل کا کلام کے ساتھ جب تعلق ہے نا تو اس کے بعد آپ کے دل کی ڈیزیزز بھی ختم اور آپ کامیاب ہو گئے. کیونکہ یہ کلام بند اور گودے سے گزر جاتا ہے. جہاں ویکنس ہے نا وہاں ویکنس کو ختم کرتا ہے اور اس کو مقوی قلب کرتا ہے، دل کو طاقت بخشتا ہے اور زور بخشتا ہے. اور اگر ریومیٹک ڈیزیزز بھی ہوئی ہیں نا بچپن میں، اس کا امپیکٹ آپ کے مسلز پر، یعنی ہارٹ پر، اس کے مسلز پر، ویسلز پر، آرٹریز پر نہیں ہونے پائے. خدا اسے بالکل تندرستی آپ کو بخشتا ہے. عزیزوں، اسی امثال 3 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت کو پڑھیں گے. امثال 3 باب 5ویں آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. کہاں سے؟ سارے دل سے. اب جب آپ سارے دل سے خدا پر توکل کریں گے، آئیے میرے ساتھ دوبارہ دیکھیے امثال 3 باب 5ویں آیت. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اب کلام اور خدا پر توکل. ابھی جو جدید میڈیکل ریسرچ ہے نا، اس کے تحت کچھ ایسی دل کی بیماریاں جن کو ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز کہا جاتا ہے. ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز، یہ ہائپر ٹینشن سے ہوتا ہے. جب آپ خدا پر توکل نہیں کر دیں گے نا، آپ ٹینس میں ہوں گے، آپ ٹینسیفائیڈ ہوں گے، اور پھر ہائپر بہت زیادہ آپ کو ٹینشن ہوگی. اب اس بہت ٹینشن سے آپ کے بلڈ پریشر میں فلکچویشن ہوگی، اور جب بلڈ پریشر میں فلکچویشن ہوگی اس سے آپ کی گردے پر اور گردوں پر اثر ہوگا. ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں یہ آپ کے دل کی شریانوں میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ہائی بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوا؟ آپ کے گردے خراب. جب گردے خراب ہوتے ہیں تو اس سے خون کی شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو وہ اثر یا برڈن ڈالتا ہے دل پر، اور پھر دل میں تکلیف ہوتی ہے. اب جب آپ ہر بات پر خدا پر توکل کرنا سیکھتے ہیں نا، اب یہ خاص دیکھیں، میں اس کا کو ریلیشن کر رہا ہوں ان میڈیکل ڈیزیزز کے ساتھ. آپ جب خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں نا، آپ ٹینشن میں نہیں ہوتے، آپ فکر خدا پر ڈالتے ہیں. اور جب فکر خدا پر ڈالتے ہیں تو آپ خدا پر توکل کرتے ہیں.
توکل کرتے ہیں، آپ ٹینس میں نہیں ہیں، اور ٹینس میں ہونے کے بعد ہائپر ٹینشن میں جائیں گے، لیکن آپ تو ٹینشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہائپر ٹینشن میں کہاں جائیں گے۔ اس طرح ہائپر ٹینسو ڈیزیزز، ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہوں گے، اور آپ کے جو کڈنیز ہیں نا وہ بھی صحیح ہوگی۔ یہ ٹینشن سے ہارٹ ہی نہیں بلکہ گردوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو جدید ریسرچ ہے اس میں یہ کہ جو ٹینس ہیں ان کے گردوں پر اور دل پر جو اثر ہے نا، جو ٹینس میں نہیں ان پر نہیں ہے۔ اور ہمیں مسیح پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب مسیح پر بھروسہ کریں گے ہمارے گردے بھی صحیح، اور ہمارا بلڈ پریشر بھی صحیح، پلس ریٹ بھی صحیح، اور پھر ہارٹ کا فنکشننگ بھی صحیح، اور پھر مرض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ مرض ہو بھی گیا نا تو فکر کی بات نہیں، آپ خداوند کے قدموں میں آئیں اور وہ آپ کے تمام ہائپر ٹینسو ڈیزیزز یعنی ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کا توکل اور آپ کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اب ہائپر ٹینشن کیسے آتا ہے؟ پتہ چلا بچہ بیمار ہے، انہوں نے کہا جی بچہ تو بہت بیمار ہے، آپ ٹینس میں آ گئے، وہ بچہ بیمار ہے، انہوں نے کہا جی یہ بچ نہیں سکتا، آپ اتنے ہائپر ٹینشن، آپ کے گردوں پر اثر، آپ کے دل پر اثر، اور پھر آپ امراض قلب میں مبتلا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ خدا پر بھروسہ کرتی ہیں، آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنی فکریں اپنے مسیح کے حضور آ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ مجھے ٹینشن ہے، شوہر بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یا میں خود بیمار ہوں، اور آپ اپنی فکریں خدا پر رکھتے ہیں، خدا آپ کی فکروں کو اٹھا لیتا ہے، آپ پر ٹینشن ہی نہیں۔ You will be quite relaxed۔ جب آپ ریلیکسڈ ہیں تو پھر بلڈ کا پریشر نہیں ہوگا، بلڈ کا پریشر نہیں ہوگا، یعنی ہر طرح کی پرابلمز کو جب آپ ان پرابلم میں الجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسا نہیں یوں ٹھیک کر لوں گا، یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، اس کو نہیں تو اس کو کہتا ہوں، اس کا نہیں تو اس کا، آپ الجھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہر پرابلم میں آپ خدا کے حضور آ کر ان پرابلمز کو خدا کے قدموں میں رکھتے ہیں تو پھر ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز نہیں ہوں گے، اور خدا آپ کے ان ڈیزیزز کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور آپ کا دل بالکل درست۔ آئیے مثال ذرا دیکھیں، امثال 4 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ امثال 4 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اب ایک خاص بات، ہمیں اپنے دل کا خیال کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جو اس کے لیے ضروری ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب خاص اس کا خیال یہ ہے کہ اس دل میں خدا کا کلام ہو، یہ خداوند کے یسوع کے لہو میں چھپا ہو، اور جب آپ اس طرح اس کی کیئر کرتے ہیں تو آپ خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کی آواز سنیں گے، خدا کے گھر میں آئیں گے، اس کی ستائش کریں گے، خدا کے گھر میں آئیں گے، اور اس کی انائنٹنگ اور اس کی حضوری سے آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ عزیزو، خداوند آپ کے دل کو تر و تاز کی بخشے گا، اور جو مربع جات سے مضبوطی نہیں ہو سکتی نا آپ کے دل کی، وہ خدا کی حضوری اور خدا کے کلام سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس کے حضور آ کر دل کی ساری فکروں کو اس کے سامنے اڈیل دیں، آپ اس سارے مسائل کو اس کے سامنے رکھ دیں، اور وہ آپ کے تمام مسائل، آپ کی تمام فکروں کو وہ اٹھا لے گا، اور آپ کی زندگی میں وہ عظیم کام کرے گا، اور خدا آپ کے لیے عظیم سے عظیم کام کرتا ہی جائے گا۔ اب
صادق دل جو ہے، صادق القلب ہونا، مصیبتیں آتی ہیں لیکن خدا ان لوگوں کو جو صاف دل سچے دل کے ہیں ان سے وہ مصیبتیں ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 34واں اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں۔ زبور 34واں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ آپ کو صادق القلب ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی مصیبتیں آپ کے زندگی اور آپ کے خاندان سے ہٹیں۔ اگر آپ شریر القلب ہیں تو پھر مصیبتیں بڑھتی جائیں گی، لیکن اگر آپ صادق القلب ہیں تو آپ کی مصیبتیں ختم ہوگی۔ خدا چاہتا ہے آپ کے دل میں صداقت ہو، خدا چاہتا ہے آپ کے دل اس کے لہو سے دھلا ہو، خدا چاہتا ہے آپ کا دل پاک ہو، اور پھر خدا کی حضوری سے آپ کے لیے عجیب اور عظیم کام ظہور میں آتے ہیں، اور آپ کا دل بالکل درست ہے، پھر آپ کے لیے تمام تکالیف جاتی رہتی ہیں۔ عزیزو، خدا من چاہتا ہے آپ کا دل، آپ کی زندگی خدا من زندہ خدا کے حضور آنے سے ہے۔ اور کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز کہتے ہیں، جو کورونری کی آرٹریز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس سے خون دل میں کم پہنچتا ہے اور دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ ایسی تکالیف کے بلڈ ہی پورا نہیں پہنچا، دل کیا کرے، اس تک خون ہی نہیں آ رہا کہ وہ پمپ کرے اور پہنچائے، جگر کار بھی نہیں کر، لیور ڈس فنکشن ہے، اور لیور کا ڈس فنکشن ہونا یا ڈس اورینٹیشن سائرسس کے باعث اب بائل پروڈکٹ ہوا، اب جو بلڈ میں ریڈنس ہے اس کی بجائے یلوش ہو جائے گا اور بدن کمزور۔ اب دل تو فنکشن کر رہا ہے لیکن لیور کے ڈس فنکشن سے ہیپیٹائٹس کے باعث اب دل جو انیشیل سٹیج پر ہے، آنکھیں یلوش، چہرے کی رنگت اڑ گئی، یلوش ہو جائے گا، پلاہٹ آ جائے گی، دل پر بھی اس کے اب افیکٹ ہوگا، اس لیے کہ اس کو صاف خون نہیں مل رہا، اور بائل ڈکٹ سے اب بائل پروڈیوس ہو رہا ہے، اب اس بائل کے پروڈیوس ہونے سے یلوش۔ عزیزو، خدا ان سب کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ جب پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، ایک پرزا صحیح کراتے ہیں نا، تھوڑا چلاتے ہیں دوسرا خراب ہو جاتا ہے، دوسرا وہ صحیح کراتے ہیں نا، پیسے لگا کے تنگ آ جاتا ہے، کہتا میں گھر گیا، کہنے لگا کہ بشر صاحب دعا کریں، ہم تو ایک مصیبت میں پڑے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگا ہم نے ایک گاڑی لی ہے، اور میں نے کہا کون سا ماڈل ہے؟ کہہ رہے یہ ہے 1982 کی۔ تو میں نے کہا جب 1982 کی ہے تو ظاہر ہے، کہتے ہیں ایک چیز ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری خراب ہو جاتی ہے، دوسری خراب ہے، ٹھیک ہے، تیسری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسا کرے پھر اس گاڑی کے جو مینوفیکچرر ہے نا، ان کے سینٹر میں اس کو دے دیں، وہ ایک ہی وقت میں نا ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں۔ عزیزو، ہمارا جو مینوفیکچرر ہے نا، ہمارا خدا، کبھی بھاگ رہے ہیں، کہے کہ جی لیور کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے بھیجا، ریفر کیا جی ہارٹ کے کارڈک جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس بھیجا، کہہ گئے نہیں جی اس کا تو نا کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسا کریں، فلاں ہاسپٹل چلے جائیں، مختلف اسپتالوں میں دھکے کھائیں گے، لیکن جو خالق ہے نا اس کے قدموں میں نہیں آئے۔
عزیزوں، آپ کے امراض قلب سے آپ کو شفا دے سکتا ہے تو صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ اور ایک اور ڈیزیز ہے، وہ ہے انفلیمیٹری ہارٹ ڈیزیزز۔ یہ دل کے پٹھوں اور جھلی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی ہارٹ کا فنکشن نہ ہو۔ لیکن جب آپ خدا کے قدموں میں آئیں گے نا تو وہ ہر طرح کی انفلیمیشن کو دور کر سکتے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ ہم تو ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بھی اس جہان کے خدا نے کی عقل کو عطا کیا، وہ اچھے بندے کے پاس نہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ ایک کہہ لگا کہ میں اچھا خاصا پڑھا لکھا، کہہ لگا کہ بیماری ہوگی، کہہ لگا میں پہلے ہومیو کے پاس گیا، کہہ لگا ہومیو کا میں نے علاج کرایا، ہومیو سے مجھے اور کوئی بیماری ہوگی، میں نے ایلوپیتھی کا علاج کرایا۔ تو کہہ لگا پہلے میں حکیموں سے، پھر ہومیوپیتھی، پھر ایلوپیتھی، کہہ لگا کوئی آرام نہ ہے۔ اسی طرح مجھے ایک اور نے ابھی پرسوں کی بات ہے، وہ کہنے لگی کہ بشپ صاحب میں نے اپنے شوہر کا علاج یونانی علاج کرایا، ہومیوپیتھی کا علاج کرایا، ایلوپیتھی کرایا، کہہ رہی اور میں کیا کر سکتی؟ میں نے کہا ایک تو علاج آپ نے کرایا ہی نہیں۔ کہہ رہی کہ وہ کون سا؟ کہہ رہی کہ میں تو سارے طرح ہر طرح کا علاج کرایا، ہومیو کا کرا لیا، ایلوپیتھک، اور اس کے بعد پھر ہومیوپیتھک اور یونانی۔ میں نے کہا آپ نے اسپرچوپیتھک علاج نہیں کرایا۔ کہہ رہی یہ کون سا علاج ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی سنا ہی۔ اور ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھاتی وہاں، اور ایم اے اردو کیا، کہ بشپ صاحب میں نے نہیں آج تک یہ طریقہ علاج نہیں سنا۔ میں نے کہا اسی لیے تو آپ کا شوہر ٹھیک بھی نہیں ہوا۔ تو کہہ رہی ہے اس کا کہاں ہوتا ہے ڈاکٹر؟ میں نے کہا وہ تو آپ کے بالکل قریب ہے۔ کہہ رہی ادھر ہے بہاولپور میں؟ میں نے کہا ہاں وہ تو ہر جگہ ہے۔ کہہ رہی یہ مطلب تو میں نے سنا ہی آج پہلی دفعہ آپ کے منہ سے سنا ہے اسپرچوپیتھک۔ کہہ رہی ہے ہم نے تو ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یہ اسپرچوپیتھک یہ طریقہ۔ میں نے کہا یہ ہے اسپرچول ہے، روح سے ہے، روح کا پیتھک ہے۔ کہہ رہی اچھا اچھا اچھا۔ تو میں نے کہا یہ یسوع ہے جو آپ کا اسپرچوپیتھک علاج کرے۔ عزیزوں، لوگ بہت نالج ہونے کے باوجود بھی نالج نہیں کہ کس شافی کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو کر بدرو سے رہائی پا کر خدا سے جدا، خدا کے گھر سے جدا، اور شکر گزاری میں جتنا ان کا دل خدا کی طرف مائل ہونا چاہیے اتنا ہی ان کا دل خدا سے دور ہے، کیونکہ وہ شکر گزاری نہیں کرتے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا۔ کیسے جان لیا؟ ان میں بدرو تھی، بدرو نکل گئی، انہوں نے سمجھ لیا واقعی خدا ہے۔ جادوگروں کے پاس کے آرام نہیں آیا، انہوں نے جان لیا کہ خدا ہے جو ٹھیک کر سکتا، جان لیا بس۔ بیمار تھے، ڈاکٹر سے علاج کرایا، آرام نہیں آیا، جان لیا خدا ٹھیک کر سکتا۔ کینسر تھا، کینسر کے ماہرین کچھ نہ کر سکے، یسوع نے ٹھیک کیا، یہ جان لیا کہ ہاں خدا ہے۔ اب سنیں اس آیت 21ویں آیت، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ انہوں نے جان لیا وہ خدا عظیم ہے، لیکن اس کی تمجید نہ کی، اس کے گھر نہ آئے، اس کی شکر گزاری نہ کی کہ خدا نے مجھے ٹھیک کیا ہے، بلکہ اور الٹے کاموں میں لگ گئے، اپنے معاشی کام اور اس کے ساتھ ہی اور خدا سے جدا کام ان میں لگ گئے۔ حالانکہ شفا خدا نے اس لیے دی تھی کہ وہ خدا کو جان کر اس کی شکر گزاری کرے، لیکن انہوں نے نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ آئیے ذرا دیکھیں رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔
اسی کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ دل پر اندھیرا چھا جائے نا تو یہ جتنی ڈیزیزز میں نے ابھی بتائی ہیں نا یہ ان سے زیادہ خطرناک ڈیزیز ہے۔ اگر دل پر اندھیرا چھا جائے نا تو کورنری آرٹری ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو پیریفیرل آرٹیریل ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو پھر ایٹروسیلروسس ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو کارڈیو مایوپیتھی سے زیادہ یہ ڈینجرس ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سے جس میں بلڈ ویسلز پر امپیکٹ ایڈورس ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو ریومیٹک ڈیزیزز سے زیادہ، ریومیٹک ہارٹ ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو اسمیکک ہارٹ ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو سیربو ویسکولر ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر دل پر اندھیرا چھا جائے تو انفلیمیٹری ڈیزیزز ہارٹ ڈیزیزز سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اس کا لوگوں کا اندازہ ہی، اس لیے وہ سوچتے ہیں ہمارا دل صحیح ہے۔ اب یہ اسپرچول ڈیزیز ہے جو ان میڈیکل ڈیزیزز سے زیادہ ایڈورس، زیادہ گریو اور زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں سوائے یسوع۔ آج اس کے قدموں میں آئیں، وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کو اور دل کے ڈیزیزز کو دور کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے امراض قلب سے شفا کے لیے ضروری اقدامات۔ اب یہ اقدامات آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں، اس کے قدموں میں آئیں، آپ کی فکریں اس پر ڈال دیں، اپنے مسائل اس کے حضور پیش کریں، اور اپنی ان گناہ آلودہ زندگی کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے آپ کو بدرو سے رہائی دی اپنے لیے، لیکن آپ گناہ کے لیے اور شریر کے لیے اپنے بدن کو دیتے ہیں، تو آج اپنا دل مسیح کے پاس لائیں تاکہ وہ آپ کے دل سے اس اندھیرے کو اپنے نور سے دور کریں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ خدا ان کو نیا دل دے، جو چاہتے ہیں پاک دل دے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام آرٹریز درست ہو جائے، اور جو چاہتے ہیں کہ پیریفیرل ڈیزیزز جاتی رہے، جو چاہتے ہیں کہ کارڈیو مایوپیتھی ڈیزیزز جاتی رہے، اور جو چاہتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جاتی رہیں، یا رومیٹک ہارٹ ڈیزیزز جاتی رہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیزز جاتی رہے، یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز، یا سیربو ویسکولر ڈیزیزز، یا انفلیمیٹری ڈیزیزز جاتی رہے، آج خداوند یسوع کے قدموں میں آئے، اپنے دل اسے انڈھیل دے۔ پھر آپ کے لیے کامیابی بھی ہے، ترقی بھی ہے، بچوں کی ترقی بھی ہے، اور اس کے لیے آج اپنے دل کو اس کے پاس لے آئے اور کہیں کہ خدا یہ دل لے لے اور نیا دل مجھے دے دے۔ وہ تو خود کہتا ہے میں سنگین دل لے کر گوشتین دل دوں گا، اور جو اپنا دل چاہتے ہیں کہ بدل جائے وہ اس کے قدموں میں آ جائے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا کامیابی کا ایک نیا باب آپ کے لیے کھولنا چاہتا ہے، برکت کا ایک نیا چیپٹر کھولنا چاہتا ہے، اور زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا سلسلہ جاری کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی اولاد کی کامیابی اور تعلیمی ترقی کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے دل کی تبدیلی، یا آپ کے دل کی، آپ کے ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن، یہ بہت اسینشیل ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ خدا آج آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے والا ہے، آپ کے وائٹل آرگن کو بدلنے والا ہے، تاکہ وائٹل آرگن بدل جائے، اور پھر شراب نوشی ختم، سگریٹ نوشی ختم، چرس افیون ختم، پھر
ہیلا بازی ختم، جھوٹ اور مکروہات ختم، کثافت ختم، اور خدا ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے، نئی زندگی کا آغاز نئے دل کے ساتھ۔ میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر تو میرے لیے اپنی محبت سے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ اے خدا تو میرے اس دل کو تبدیل کر دے۔ اے خدا میری سوچوں کو بدل، میری زندگی کو بدل، اور تبدیلی زندگی کے لیے تبدیلی دل ضروری ہے، اور کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، صرف تو کر سکتا ہے۔ اس لیے تیرے قدموں میں آیا، مجھے پاک کر، میرے دل کو پاک کر، تاکہ میں تیرے آئین اور تیرے احکام پر عمل کر سکوں۔ تیرا شکر اے خدا، میرا ایمان آج میرے لیے تو ایک بڑا کام کرنے کو ہے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک ہے خدا، اس وقت تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ ان کے گناہوں، تقصیروں اور تمام ناراضیوں کو معاف فرما، اور تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ ان پر رحم کر اور ان کے دلوں کو بدل، تبدیلی قلب سے، قلبی تبدیلی سے تو زندگی کو بدلتا ہے، راہوں کو بدلتا ہے۔ تیرا پاک مقدس ہاتھ ان پر چاہتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، اور اے خدا ایک لمحے میں ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن کر سکتا ہے، اور میرا ایمان ہے تو نے ان دلوں کو بدل دیا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع مسیح ناصر کے نام سے آمین۔ تشریف